تاریخی شخصیات کے اصل اور مکمل نام: نواب محسن الملک کا اصل نام مولوی مہدی علی خان تھا۔ نواب وقار الملک کا اصل نام مولوی مشتاق حسین تھا۔ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک سر سید احمد خان کے دیرینہ ساتھی اور تحریک علی گڑھ کے نامور رہنما تھے۔ مولانا حالی کا پورا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر مسلمانوں کے عروج زوال پر شاعری کی کتاب مسدس حالی لکھ کر شہرت حاصل کی۔ مولانا جوہر کا پورا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ مولانا محمد علی جوہر بانیان آل انڈیا مسلم لیگ میں سے تھے اور انہوں نے ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا آئین تیار کیا اور وہ تحریک خلافت کے سربراہ تھے۔ سر آغا خان سوہم کا اصل نام سلطان محمد شاہ تھا۔ سر آغا خان سوہم آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے۔ گاندھی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو تحریک خلافت کے دوران شہرت ملی اور بعد میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے کرتا دھرتا بن گئے۔ گاندھی تقسیم برصغیر کو پاپ خیال کرتے تھے اور انہوں نے تقسیم برصغیر کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ مل سکی اور بفضل خدا 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ڈاکٹر انصاری کا پورا نام ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھا۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں جماعتوں کے صدر رہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا پورا نام عبدالجبار خان تھا۔ وہ خان عبدالغفار خان کے بھائی تھے اور مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ پیر اوق مانکی شریف کا اصل نام امین الاسناد تھا۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے اور تقسیم برصغیر کے وقت صوبہ سرحد میں جب ریفرینڈم کروایا گیا تو انہوں نے مسلم لیگ کے حق میں تحریک چلائی اور صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کروایا۔ راجا جی کا اصل نام راج گوپال اچاریہ تھا۔ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد انڈیا کے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے 1944 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے راجا جی فارمولہ دیا۔ بی اماں جو مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھی اور تحریک خلافت کی سرگرم رکن تھی، کا اصل نام آبادی خاتون تھا۔ جنرل بخت خان جو 1857 کی جنگ آزادی میں مغل فوج کے دہلی میں سپہ سالار تھے، کا اصل نام محمد بخش بن عبدالعزیز تھا۔ نانا صاحب کا اصل نام دوندو پنت تھا۔ وہ مرہٹوں کے آخری پیشوا باجی راؤ دوئم کے لئے پالک تھے اور 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑے۔ شیر بنگال کا اصل نام مولوی ابو القاسم فضل الحق تھا۔ قرارداد لاہور جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی، شیر بنگال مولوی فضل الحق نے ہی پیش کی تھی۔ سندھ کا سر سید حسن علی افندی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تعلیم حاصل کی۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کو کہا جاتا ہے۔ وہ صوبہ سرحد سے قوم پرست رہنما تھے۔ بلوچی گاندھی عبدالصمد خان اچکزئی کو کہا جاتا ہے۔ وہ بلوچستان سے قوم پرست رہنما تھے۔ مولانا حسرت موہانی کا اصل نام مولانا فضل الحق تھا۔ مولانا حسرت موہانی تحریک پاکستان کے نامور کارکن تھے۔ مالویہ جی کا پورا نام پنڈت مدن موہن مالویہ تھا۔ پنڈت مدن موہن مالویہ ان چند رہنماؤں میں سے تھے جن سے قائد اعظم بہت متاثر تھے، جبکہ بلبل ہند مسز سروجنی نائیڈو کو کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب مسز سروجنی نائیڈو نے ہی دیا تھا۔